ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یلحدون، جو کج روی اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں۔ کج روی اختیار کرنا، ٹیڑھ پنا اختیار کرنا ہماری آیتوں میں۔ لا یخفون، نہیں وہ مخفی رہتے، یخفون خوف سے ہے، خفیہ یعنی چھپانا، لا یخفون نہیں وہ مخفی رہتے، علینا ہم پر، جو اپنے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر کے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کھیل مذاق اور ٹیڑھ پنا اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی وہ حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یاد رکھو۔ افمن، کیا، فمن پھر جو شخص، یلقا وہ ڈالا جائے گا، فی النار آگ میں، خیرن بہتر ہے، ام من یاتی یا وہ جو آئے گا، یاتی آتا یاتی آنا، آمنن امن سے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ دو کمپیریٹیولی یہاں پہ بتایا گیا، ایک جس کو آگ میں ڈالا گیا، ایک جو امن کے ساتھ بے خوف ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، دونوں برابر ہے کیا؟ یہ وہ آگ میں ڈالا جانے والا اور امن کے ساتھ قیامت کے دن لے آیا جانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اعلموا، جان لو تم سب، ما شئتم جو تم چاہو، انہ بلا شبہ وہ، بما تعملون بصیر اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بہت غور و فکر کرنے والی آیت ہے، مطلب ہے کہ بہت اس پر ہمیں تحقیق کرنے والی آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے، اس کو بڑے غور و فکر سے سننے والی آیت ہے۔ اس آیت میں ایک ورڈ جو ہم نے پڑھا تھا، ان الذین یلحدون، بلا شبہ وہ لوگ جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یلحدون، یلحدون کا روٹ ورڈ ہے لام ہا دال، لام ہا دال، لحد، لحد کہتے ہیں جس کا پکس آپ کو بھیجا گیا۔ قبر ہوتے ہیں، قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لحد، لحدی قبر ہوتی ہے، بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے، ایک شق، شق قبر یعنی سیدھی قبر۔ شق قبر کون سی ہے؟ سیدھی، جو گرینری کے ساتھ دی گئی ہے، سیدھی قبر۔ اور دوسرا ایک ہے جو سٹریٹ جاتی ہے اور پھر ایل شیپ میں اندر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لحد، بغلی قبر، بغل والی قبر۔ اور جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو سیدھے لے کر وہ جو ایل شیپ میں کھودا جاتا ہے اس میں باڈی کو رکھا جاتا ہے، تو بغلی قبر۔ اب اس سے لحد کو سمجھیے، بغلی قبر کیا ہے؟ سیدھے گئی اور ٹیڑھے ہو گئی تھوڑا، اسی طریقے سے لحد یعنی سیدھے راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، اس کو لحد کہتے ہیں، الحاد کہتے ہیں، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، اللہ کے سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرنا، یہ الحاد ہے۔ سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ احکام بتا رہے لیکن ہم اس کو نہیں ماننے کے لیے بہت سارے ٹیڑھے بہانے نکالنا، صاف معنی کو چھوڑ کر غلط معنی پہنانے کی کوشش کرنا، خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ بھی الحاد ہے۔ اپنی اصل جو چیز ہے، اصل سے ہٹ کر غلط پر اکتفا کرنا، غلط کو ماننا، اس پہ سیٹسفائی ہونے کی کوشش کرنا، یہ الحاد ہے۔ حق بات کے لیے جھگڑا کرنا، یہ الحاد ہے۔ الحاد یعنی ٹیڑھ پن نکالنا، سیدھے سیدھے جاتے جاتے ٹیڑھا چلے جانا۔ ملحد کہتے جو الحاد کرتا ہے اس کو ملحد کہتے۔
اور اس کا ایک اور نام دہریت بھی کہا جاتا ہے۔ دہریت اور ملحد دونوں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دہریت پائی جاتی ہے، اور جو ملحد ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی بات میں ٹیڑھ نکالنے کی۔ اس میں ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو ان معنوں میں نہیں لینا جن معنوں میں یہ نازل ہوا ہے، جن معنی کو لے کر، جس مقصد کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، احکام نازل کی، اس مقصد کو، اس احکام کو ویسے نہیں لینا جیسے نازل ہوا ہے، کچھ اور طریقے سے لینا، اپنی مطلب کے ساتھ لینا، اپنی مرضی کے ساتھ لینا، اپنی پسند کے ساتھ اس کو لینا۔ جب ہم اگر پیپر پہ سیدھا لائن ڈرا کریں گے اور نیچے کہیں سے ایسا ٹیڑھا لائن ڈرا کر دیجئے، ایل شیپ بنا دیجئے پیپر پہ، ایل شیپ میں جب سٹریٹ لائن جاتی ہے پھر ایل شیپ کی طرف لائن مڑتی ہے، تو وہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے بیچ کا، جو راستے کو ٹیڑھا کرتا ہے، وہ میٹنگ پوائنٹ کیوں ہوتی ہے، راستہ ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ہوتی اس کے، اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم مڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھا بتا رہے، سیدھا جانا تھا، سیدھا راستہ جنت تک جاتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے؟ مڑ رہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی خواہشات کی وجہ سے مڑ رہے، اپنی مرضی کی وجہ سے مڑ رہے، دنیا کی چاہتوں کی وجہ سے مڑ رہے، دنیا کی وجہ سے مڑ رہے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے مڑ رہے۔ تو بہت ساری ایسے ریزنز ہے جس میں ہم کیا کر رہے؟ سیدھے جاتے سیدھا سمجھتے سیدھی آیتوں پر عمل کرتے یہ ساری چیزیں ہمیں راستے میں مل جاتی ہے، تو ہم کیا ہو رہے؟ مڑ جا رہے کہیں سے، سیدھی اللہ کی سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے۔ نہ ماننا ہوتا ہمیں تو ہم ٹیڑھ نکالتے، ہاں چلتا نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہاں اتنی بھی تھوڑی پکڑ ہونے والی ہے، ارے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ارے یہ تو بہت زیادہ اوور کر رہے، ارے اتنا تھوڑی ہے، ارے ہم تو اتنا کفر تھوڑی کر رہے، ہم شرک تھوڑی کر رہے، ارے کیا بات کر رہے، ہم کیا کفار ہے، ہم کیا مشرک ہے، ایسی باتیں کر کے سیدھی بات کو غلط راستے پر جانے کی کوشش کرنا۔ اور اس میں ریزن ہوتا کیا ہے؟ اپنی مرضی چلانا، اپنی خواہش پوری کرنا، اللہ کی بات نہیں ماننا۔ اب سیدھے ہم بول نہیں سکتے نا اللہ کی بات ہم نہیں مانیں گے، ایک ڈر بھی ہے، پکڑے گئے تو بڑی بری طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ لیکن اب اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ باتیں بنا دیتے، ریزنز وہاں پہ کریٹ کرتے، لاجکس وہاں پہ کریٹ کرتے، اور ریزنز جو بولا جاتا ہے، لاجکس وہاں پہ نکالا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نکال کر ہم کیا کرتے؟ اپنی بات ماننا ہوتا، ہمیں اپنے نفس کی بات ماننا ہوتا، اپنی مرضی چلانا ہوتا، اس کو کہتے الہاد۔ اور اچھا، یہ جو ہم نے ایل شیپ میں جب ہم جا رہے تو وہ جو ڈائریکٹ میٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ سٹاپ کا، وہاں پہ جو کئی سارے ریزنز ہم نے سمجھا ہے، وہ سارے ریزنز پیش کر کے، لاجکس پیش کر کے ہم اللہ کی سیدھی بات کو نہ ماننے کی کوشش کرتے، اس کو کہتے الہاد۔ لاجک بھی بتانا یا کوئی ایسی بات بتا کر، لاجک یا ریزنز بتا کر اللہ کی بات کو نہیں ماننا، اس کو کہتے الہاد۔ تو الہاد کی کئی سارے مثالیں بیان ہوئی ہے۔ لحد کا میننگ ایک سمپل میں جملہ بتاؤں گی، اس سے لحد کا سمجھیے۔ ایک ہے زمین و آسمان بنایا گیا، اور زمین و آسمان بنا، ان دونوں میں ایک جملہ لحد کا ہے۔ کون سا؟ زمین و آسمان بنا، خود سے بنا، یہ لحدی جملہ ہے، اور زمین و آسمان کو بنایا گیا، یہ سیدھا جملہ۔ تو کوئی بھی چیز اپنے بل پر نہیں بنی، کائنات میں کوئی بھی چیز اپنے آپ سے نہیں بنی، اس کا بنانے والا ایک سپر پاور اس کے پیچھے موجود ہے۔ لوگ اب کیا بہکا رہے؟ نئی چیزیں اپنے آپ بنی ہیں، یہ لحد کیا گیا۔ ایتھسٹ جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز اپنے آپ سے بنی ہے، ہم، اور اسی طریقے سے یہ جو چیز ہے یہ اب نہیں پیدا ہوئی بلکہ شروع دنیا سے ہی تھی۔
शैतान था जन्नत में जब आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और ये सब रह रहे थे, वहाँ से लहद का आगाज़ हुआ। और ये बहुत डिटेल इंशाल्लाह इसमें पढ़ना है हमें। हमारी ज़िंदगी का जो स्केल है ना, हमारी ज़िंदगी का जो स्केल है, यानी हम अपनी ज़िंदगी का जो मामलात करते हैं बाज़ चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। बाज़ जो हमारा स्केल होता है वो क्या होना चाहिए? कुरान होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का स्केल कुरान होना चाहिए। कुरान को हम मियार बनाकर हम ज़िंदगी गुजारना। बात क्लियर? हमारी ज़िंदगी का हर स्टेप, हर कदम कुरान के मुताबिक होना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगियों में अदल व इंसाफ कर रहे तो भी कुरान के मुताबिक, हम अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांट रहे तो भी कुरान के मुताबिक, हमें अपनी ज़िंदगियों में जो भी मामलात कर रहे, ज़िंदगी गुजार रहे, वो किसके मुताबिक होना चाहिए? कुरान के मुताबिक। तो इन सिंपल फॉर्म क्या है? हमारी ज़िंदगी का स्केल कुरान है। हम क्या करते हैं, जैसे एक रूलर होता है ना, पेपर पे बुक पे रूलर रख कर हम लाइन खींचते हैं, खींचते नहीं खींचते? ये क्लियरली दिख रहा है कि पेपर पे रूलर रख के हम लाइन खींचना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रूलर को हम अपने साथ लेके आ रहे। लाइन खींच के फिर रूलर रखना, लाइन को खड़ा करके रूलर रखना, ये गलत है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम ये ज़िंदगी गुजार रहे ना, हम इस माहौल में हैं, तो कुरान आकर इस माहौल के मुताबिक कुरान फिट होना, इस माहौल के मुताबिक हमारा दीन होना, ये हम समझ रहे। बात समझ आ रही होंगी आप लोग को? हम समझ, जैसे हमने पिछली क्लास में समझा था दीन और मज़हब के बारे में, हमने दीन को तो फरामोश कर दिया, मज़हब के बारे में क्या समझ रहे? जिस मज़हब पर हम हैं वो मज़हब तो फिट ही होता, हम जिस माहौल में रहते वो स्केल हमारा बन जाता, मज़हब है। तो दीन में आना है तो फुल्ली डेडिकेटेड होना पड़ता है, 100% हमें सैक्रिफाइसेस देना पड़ता है ना। तो हमारे ज़िंदगी का स्केल जो है वो कुरान, तो इसमें जो फिट आता है वो काम हम करेंगे, इसमें जो फिट नहीं आता हम वो काम छोड़ देंगे, हम वो काम डिलीट कर देंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे उसमें हमारी कितनी भी कशिश क्यों ना हो, चाहे उसमें हमारा कितना भी दिल क्यों ना हो, लेकिन हम अल्लाह के लिए, वो उसको कुरान के स्केल में फिट नहीं हो रहा ना, इस वजह से हम उसको छोड़ दे रहे, हम उसको डिलीट कर दे रहे। ये बात है। शुरू दौर से ये चीज़ थी कि खुदा को तो मानते थे, लेकिन खुदा के अहकाम के साथ चैलेंज करते थे। अल्लाह की बात को नहीं मानने के लिए वो चैलेंज करते थे, और चैलेंज करके बहाने तलाश करते थे, ये है, ये है, ये है, इस वजह से हम ये बात नहीं मानेंगे, रब की बात नहीं मानेंगे। तो ये चैलेंज के तौर पर लॉजिक्स पेश करते थे, रीजंस पेश करते थे। अब ये जो टर्मिनोलॉजी बना है लहद, जिसको एथिज़म कहते, वो तो टर्म जो बना है 15वीं सेंचुरी में कुछ बना है। अब शुरू दुनिया में देखिए, जब तक फ़लसफ़ा नहीं आया दुनिया में। फ़लसफ़ा कब आया? जब हमने फ़िक़्ह जो इमामों की सीरत पढ़ रहे थे, इमामों को समझ रहे थे, तो वहाँ पे फ़लसफ़ा, उससे पहले के दौर से लोग फ़लसफ़ा पे यकीन करते थे। फ़िलासफ़ी क्या है? चीज़ें जो दिखती है वो है, नहीं दिखती तो वो चीज़ नहीं है। उससे कहानी बनाना, स्टोरीज़ बनाना, अपनी मनगढ़ बातों से ये करना। फ़िलासफ़ी आने के पहले यहाँ पर मैं आपको बात क्या बताना चाह रही, जैसे हम समझे कि कुरान नाजिल होने का दौर कैसा था इंसानियत का, वो हमने समझा ना। कुरान जब नाजिल हुआ तो कौन सा दौर था? वो दौर था जहाँ पे पूरी दुनिया को एक नूर की ज़रूरत थी, एक लाइट की ज़रूरत थी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए मबूस किया, उनको नबी बनाकर भेजा गया और हिदायत दे के भेजा गया। अब ये जो लहद जो पहले तो रिलीजियन था, आदम अलैहिस्सलाम आए, दीन था, ठीक है। एक और थी जादू। पहले शुरू में दीन था, दीन बढ़ते फिर आते आते उसमें लोगों ने चेंजेस करके 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 एक और चीज़ पैदा क्या हुई, इसमें जादू करना,
لوگوں کو بھٹکانا، لوگوں کو یعنی گمراہ کرنا، یہ دو چیزیں دنیا کے کافی ٹائم تک تھا، لیکن جب سے فلاسفی ایک اور چیز اس میں انوالو ہو گئی، سمجھے، فلسفہ ایک انوالو ہو گیا اس میں، لوگوں نے جو دکھتی وہ چیز ہے، جو نہیں دکھتی وہ چیز نہیں ہے، یہ کہنا شروع کیا۔ پھر جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہوتا گیا تو ایک اور انوویشن ہوا جو 15th سینچری کا ہے ہمارا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایرا آف انوویشنس، ایرا آف ریزنس، ایج آف ریزنس جسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے ہر چیز کو ماننے کے لیے ایویڈنس چاہی، لوگ چاہے کہ اچھا یہ ماننا ہے، اللہ ہے، اس کو ماننا ہے تو دلیل لاؤ، اللہ کو دکھاؤ تو ہم مانتے، ٹھیک ہے، ایسے ریزنس۔ اب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، سائنٹسٹ، جو سائنس جب ڈیولپ ہوتا گیا تو سائنس نے کیا مانگا، ریزن مانگا، فارمولاز مانگے، پروفس مانگے۔ جب فارمولاز ملیں گے، پروفس ملیں گے تو ہم مانیں گے، جب یہ فارمولا نہیں ہوگا، پروفس نہیں ملیں گے تو پھر یہ چیز ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہاں سے یہ ٹرم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، سمجھ آئی بات، جو الحاد ہے، جو ایتھزم ہے۔ پہلے تو رب کو مانتے تھے، رب کے ساتھ کئی سارے الہا کو مانتے تھے۔ اب جب سے یہ ایتھزم ڈیولپ ہوا تو لوگوں نے کیا کیا، رب کا ہی اس طرح سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو لوگوں نے اپنی بات منوانے کے لیے وہ رب کا نام لے کے آئے، ورنہ تو کچھ ایسی نہیں ہے، موت، دوبارہ پیدا ہونا کرنا کچھ نہیں ہے۔ جیسے مکی کے لوگ بھی کہتے تھے نا، یہ کیا، ہم پیدا ہوئے بس مر گئے، قصہ ختم، دوبارہ پیدا ہونا تو وہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دوبارہ زندگی کے بارے میں آیتیں نازل کی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں الحاد، سلولی یعنی ریزنز کے ساتھ بات کو رد کرنا، حق بات کا انکار کرنا، نہ ماننا، رب کو چیلنج کرنا۔ اور رب کو چیلنج میں ایزیلی ہم سمجھیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا، یہ بات کہے کہ ہم حق کو انکار کر رہے نہیں کر رہے، یہ الحاد ہے۔ تو رب کو چیلنج کرنا ہوا، رب کی سیدھی سیدھی بات کا انکار کرنا ہوا۔ تو آج کا مسلمان اس کو بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے، ہم نے الحاد کو 4 دفعہ پیچھے بھی سمجھا تھا لیکن اتنے ڈیٹیل میں نہیں سمجھا تھا، ابھی ڈیٹیل میں جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں لگنے لگے گا کہ ارے ہمارا زندگی کا ہر قدم تو الحاد میں ہی ہے، ہم ملحد تو نہیں ہے، ہم یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو نہیں ماننا، جو ٹرمز استعمال ہوئے قرآن میں، شرک، نفاق، فسق، یہ سب اس میں شمار ہے، الحاد میں شمار ہے۔ الحاد کو اگر اوپر رکھا جائے تو اس کے برانچز نکلتے ہیں، شرک، بدعت، نفاق، فسق، بہت ہی ڈینجرس ٹرم ہے یہ الحاد۔ اور ملحد ہونا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند ہے، بہت ناراض ہونے والی بات ہے۔ جو ملحد ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا۔ تو ما رأیتا و جادلتا، لغت میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جھگڑا کرنے والا، صحیح بات میں، حق بات میں تیڑ نکال کر جھگڑا کرتا ہے، بات کو نہیں مانتا ہے، یہ بھی ملحد کہلاتا ہے، یہ بھی الحاد ہے۔ حق بات میں جھگڑا کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ یمیلون عن طریق الحق، حق سے پھر جانا، یہ بھی الحاد ہے، حق کے راستے سے ہٹ جانا، اس کو بھی الحاد کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح میں کیا ہے الحاد کے معنی؟ عام بول چال میں الحاد کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو چیزیں واجب ہے، اگر کسی اور طرف جھک جائیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو چیز واجب ہے ہم پر، ٹھیک ہے، کرنا لازم ہے، لیکن اس لازمیت کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف جھک جاتے ہیں تو ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں، اور یہ جھکنا الحاد کہلاتا ہے۔ عقیدے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، ہر چیز زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس میں بتا رہے عقیدے میں تھوڑی الحاد کیا ہے، اچھا انہوں بھی دیتے نا اولاد جو قبر میں ہے، وہ دادا، وہ پتہ نہیں، وہ پیر مرشد، وہ درگاہ والے، ان سے بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ اولاد ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے۔ یہ الحاد ہے اور یہ شرک کا الحاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بہانے تراش کرتے، کوئی الحاد کیا ہے؟ بہانے سے بتانا۔ الحاد اور عام گناہ میں فرق ہے۔ عام گناہ جو کرتا ہے، جھوٹ جو بولتا ہے، اس کو بولے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، کہتا ہاں غلطی ہو گئی میں نے جھوٹ بولا، مان لیتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے لیکن مان لیتا ہے۔ ایک ہوتا جھوٹ بولتا ہے، اس کو پوچھا جائے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تو وہ بولتا ہے کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے تو بہت چھوٹا جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو بہانے ہیں نا، یہ جو لاجکس ہے، جو ریزنس ہے، یہ گناہ کو الحاد بنا دیتا ہے۔ مثالیں اب ہم نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی کہ پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے، پردے کے بارے میں قرآن میں آیتیں کیا ہیں؟ گھونگھٹ اوڑھ لیا کرو۔ گھونگھٹ کسے کہتے ہیں؟ گھونگھٹ کس پارٹ پہ اوڑھا جاتا ہے؟ جسم کے کسی اور پارٹ پہ اوڑھا جاتا ہے؟ نہیں، صرف چہرے پہ اوڑھا جاتا ہے، اس کو گھونگھٹ کہتے ہیں۔ گھونگھٹ جب لیا جاتا تو چہرہ ڈھکتا ہے، یہ ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اب بہانے کیا ہیں؟ صاف صاف نہیں ہے نا قرآن میں، ہمارے فلاں جو امام ہیں انہوں نے حکم نہیں دیا، بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کے سیدھے سیدھے حکم کو نہیں مانتے ہیں، نہیں ماننے پہ ریزن دیتے ہیں، یہ الحاد ہے۔ اور یہ ایسے ریزن دے کے نہیں ماننے والا ملحد ہے، اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدے میں ہم نے دیکھا۔ عمل کے اعتبار سے جیسے آئیبرو کی بات کی، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنا، کیا قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا؟ صاف سیدھے الفاظ میں بتایا گیا کیسے محبت کرنا، اور محبت کے طریقے کیا ہے، غلو کسے کہتے ہیں، محبت میں غلو کیا ہے، یہ سب بتا دیا گیا۔ اب ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے اپنا کے ہم سمجھ رہے کہ یہ محبت ہے، اور اس پہ دلیل بھی دے رہے کہ ہاں یہی محبت ہے، ہاں نعتیں پڑھنے سے ہی محبت دکھتی ہے، ہاں فلاں کرنے سے ہی محبت دکھتی ہے۔ اس گناہ پہ اڑ جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والا ملحد ہے۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے واجب عقیدے ہیں، جو واجب اعمال ہے، اس سے ہٹ جانا، اس سے جی چرانا، اور ساتھ میں ریزنز بھی پیش کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یہ الحاد ہے، اور اس کا کرنے والا ملحد ہے۔ ایک جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، سائنٹسٹ کے بارے میں قرآن میں کیا بتایا، آیت آتی ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ۔ اب جو بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے دیکھا، جیسے عائشہ نے مثال دی ہے کہ پیچھے کی آیت میں ان لوگ سورج چاند ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلیئر آیت میں بتا رہے تم ان کو سجدہ مت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے، لیکن ریزنز لوگ بتاتے کہ سورج روشنی دے رہا ہے، بہرحال اس کو گاڈ بنا رہے، یا چاند کو گاڈ بنا رہے، اور ان کی پوجا کرنا شروع کرتے کیوں؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو رب بنا کے رکھے؟ یہ سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے رب بنایا، اپنی مرضی کو انہوں نے رب بنایا، اس وجہ سے رب کو نہیں مانتے اور رب کی بھی نہیں مانتے۔ اور یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ اسلام پہ نہیں ہوتے، انہوں نے پوری کائنات دیکھی ہوتی، کائنات پوری دیکھی ہوتی، اور اتنے سٹارز پتہ نہیں کہاں کہاں تک، کلسٹر تک پہنچ گئے، کلسٹر تک لوگ انسان پہنچ گیا، لیکن پہنچا نہیں رب کے تک، رب کو نہیں جانا، رب تک اس کی نظر نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو تو جان رہے لیکن رب کو نہیں جان رہا ہے۔ تو یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے کیوں؟ اپنی خواہشات، من اتخذ الہہ ہوا،
اس نے اپنی خواہشات کو رب بنا کے بیٹھا نا. جب خواہشات کو رب بناتا ہے انسان، پھر حق کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی الحاد ہے. پھر اس پہ ریزنز بھی بتاتا ہے تو یہی الحاد بن جاتا ہے. تو ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، ہم کہاں کہاں پر ریزنز بتاتے ہیں، کہاں پر ریزنز بتا کر اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں، اپنی شہوت کی پرستش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اب دنیا اور دنیا والوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو اپنا امام بنا کے اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں. غور و فکر کرنا ہے نا کہاں پر ہم بھٹکے ہوئے ہیں، کہاں، اور ریزنز بھی بتا رہے. ریزن خاص الحاد میں ریزن بتا کر کوئی چیز کو حلال قرار دینا، یہ الحاد ہے. صاف ہے آیتیں، لیکن اس میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کر کے اس پہ ڈٹ جانا، وہ گناہ کرنا اور اندھے بن کے رہنا، اس کو الحاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں کہ ان کو ان کے علم نے ہی گمراہ کر دیا، وہ علم کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے. تو ہمیں بھی علم ہے نا، آج کا جو بھی مسلمان ہے سب کو سب پتہ ہے رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، پتہ ہے نا، پھر بھی نام رکھ کر بہانے بنا کر اس کو ہم اپنے اوپر حلال قرار دے رہے، یہ ملحد ہے. اچھا صاف سیدھا کوئی بول رہا ہے کہ ہاں صحیح ہے، انٹرسٹ پہ زندگی گزار رہا ہوں تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، مان رہا ہے، ایک گنہگار ہے. دوسرا کہہ رہا ہے زندگی کیسے گزرے گی، آج کے دور میں کیسا ممکن ہوگا انٹرسٹ کے بغیر زندگی، کوئی کام بغیر انٹرسٹ کے نہیں ہو رہا. ریزنز دے کر اس حرام چیز کو حلال قرار دے کر اس پر ڈٹا ہوا ہے، یہ ملحد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں الحاد سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اپنے انبیاؤں کے ذریعے ہمیں بتا دیا، یہ راستہ ہے، اسی پہ چلو، یہی راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. اس راستے سے ادھر ادھر جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ایک لکیر کھینچی اور کئی سارے کراس لائنز اس میں ڈالے اور بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. ادھر ادھر جاؤ گے تو وہ جہنم کے راستے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، ظلمات، اندھیرے، اللہ یخرج من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اندھیرے، ظلمات پلورل استعمال ہوا ہے. روشنی ایک ہی ہے، اسٹریٹ لائن ایک ہی ہے، کراس لائنز بہت ہے، کراس لائنز ظلمات ہے. تو یہ جو کراس لائنز بہانے بنا کر کراس لائنز پہ چلتا ہے، یہی تو ملحد ہے. تو روشنی کیا آئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا کہ اندھیروں میں اس کو سٹریس کر رہی، بات سمجھیے، بہت سارے ہم اندھیروں میں مبتلا ہے. دین آیا ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے، اور اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا، روشنی کو بغیر چوں چاں کے ایکسیپٹ کر لینا، یہ مومن ہے، اللہ والا ہے، حزب اللہ ہے. اور روشنی سے ہٹ کے ظلمات کو ایکسیپٹ کرنا، اندھیروں میں ریزنز کے ساتھ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے رہنا، یہ ملحد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص مومن بنائے، خالص مسلمان بنائے، الحاد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ملحد بننے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم یہاں پر جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، ہم سب کو جو بھی سنا سمجھا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کرے. اور جن لوگوں کی جو جائز دعائیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے.